لک سے درود و سلام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو پروگرام ٹریئر آف نالج میں خوش آمدید۔ اللہ رب العزت کا بے حد فضل اور احسان ہے کہ جس کی توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ایک بار پھر ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ میری مراد آج جو سیریز الرحلۃ الاصلاح کا جو سفر ہے، اصلاح کی طرف جو سفر ہے، اس میں آج ہم سیدی شیخ الاسلام کی بہت ہی خوبصورت، ضخیم اور مارکۃ الآراء شاندار کتاب المنہاج السوی، جو حدیث مبارکہ کا بہت بڑا مجموعہ ہے، اس کا جو باب نمبر 8 ہے، اس کا آج ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس باب کا ٹائٹل ہے فصل فی فضل العلم والعلماء، علم اور علماء کی فضیلت کا بیان۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں علم اور صاحبان علم کی فضیلت کے بارے میں ہم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس فصل کی جو اس کا پہلا باب ہے اس کی طرف ہم بڑھیں، ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی کہ یہ جو منہاج القرآن ویمن لیگ UK نے پروگرام ٹریئر آف نالج جو کا انعقاد کرنا شروع کیا، اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ اس نفسا نفسی اور سوشل میڈیا کی جو تیزی کا دور ہے، ہر شخص کو، ایون کہ ہماری ینگ جنریشن کو، ہمارے جو بچے ہیں، ان کو سوشل میڈیا نے کسی حد تک اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے، یا جکڑنے کی جو کوشش ہے وہ جاری ہے۔ اور جو کتاب کی یعنی بک ریڈنگ ہے، کتاب کا مطالعہ کرنے کی عادت، وہ کافی حد تک کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہاں یہ بھی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں، وہ کتاب پڑھنے سے، کتب کا مطالعہ کرنے سے، اور جو کتاب علمی چیزیں ہیں ان سے کافی حد تک دور ہوتی جائے گی، بلکہ کتابوں کے مطالعہ کا جو ذوق ہے وہ کہیں مفقود نہ ہوتا جائے، ختم نہ ہوتا جائے۔ تو اس ذوق کو زندہ کرنے کے لیے، کتاب بینی کو زندہ کرنے کے لیے، کتاب کا مطالعہ کرنے کی عادت کو پروان چڑھانے کے لیے یہ ایک پروگرام جو ہے اس کو، اور پھر علمی جو اسلام کے جو اقدار ہیں ان کی تعلیمات کے فروغ اور ان کی ترویج کا کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا، اور یہ پروگرام جو ہے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اب چونکہ احادیث نبوی کا مطالعہ جو ہے اس کے لیے آپ کو ذوق بھی درکار ہے، تو اس میں کیسے ذوق پیدا کیا جا سکتا ہے؟ جب آپ حدیث نبوی، یعنی اب یہ آپ کو اسکرین کے تھرو کتاب جو ہے وہ پڑھائی جا رہی ہے، اگر وہ عادت جو ہے کہ کتاب ہاتھ میں پکڑ کے جو پڑھنا ہے وہ کہیں نہ کہیں جو وہ عادت ختم ہوتی جا رہی ہے، تو یہ اس کو یونیک سٹائل میں کتاب کو پڑھنے کی عادت جو ہے وہ جاری رکھنے کے لیے اسکرین کے تھرو آپ کو کتاب پڑھائی جا رہی ہے، تاکہ اس کتاب جو بھی آپ کتاب پڑھیں سیدی شیخ الاسلام کی، یہ علم کا ایک خزانہ ہے جو آپ کو منتقل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے چند جو مختصر وقت میں، مختصر گھڑیوں میں، تاکہ اس ذوق کے تحت پھر آپ
किताब खुद उठाएं और पढ़ें या स्क्रीन के थ्रू ऑनलाइन उसका मुताला कर सकें। तो हदीस नबवी में ज़ौक़ पैदा करने के लिए एक छोटा सा जो एक टिप है या एक तरीका अपनाया जा सकता है, हम सब जिसको अपना सकते हैं, वो ये है कि जब हदीस नबवी हम पढ़ते हैं तो उसमें ज़िक्र होता है कि फ़लाँ सहाबी फ़रमाते हैं कि हमने हुज़ूर से कोई ये फ़रमाते सुना, या फ़लाँ सहाबी फ़रमाते हैं कि उन्होंने हुज़ूर फ़लाँ सहाबी को ये कहते सुना जिस पर आका अलैहिस्सलाम ने ये फ़रमाया। ये आम तौर पर हदीस नबवी की रवायत का अंदाज़ होता है, इस कमोबेश इसी तरह का अंदाज़ होता है। तो जब आप सुने कि फ़लाँ सहाबी हुज़ूर के बारे में, जब ये आप को पढ़ाया जा रहा हो या मुताला किया जा रहा हो या आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो टिप ये है कि चश्मे तसव्वुर में हुज़ूर की बारगाह में हाजिर हुआ जाए। अपने तसव्वुर में ये महसूस किया जाए कि हम भी उस मजलिस का हिस्सा हैं, और कोई सहाबी हुज़ूर से पूछ रहे हैं और हुज़ूर उनको जवाब दे रहे हैं, या आका अलैहिस्सलाम दीन की कोई बात समझा रहे हैं और हम भी उस मजलिस में आका अलैहिस्सलाम को चश्मे तसव्वुर में वो फरमूदात फरमाते सुने और उस मजलिस का हिस्सा महसूस करें। फिर आप जो सहाबा की अकीदत और मोहब्बत को भी महसूस कर सकेंगे हम, और हदीस नबवी को पढ़ने का जो ज़ौक़ है और उससे जो एक हज़ उठाया जा सकता है, उसकी लज़्ज़त में महसूस कर सकेंगे। तो आज हम ये चश्मे तसव्वुर में जो जो हम पढ़ेंगे, जो रवायत, हम भी कोशिश करेंगे, हमारी ये बसात तो नहीं कि इतनी बड़ी मजलिस में हाज़िरी का तसव्वुर कर सकें, मगर ये कोशिश तो की जा सकती है कि हम भी तसव्वुर की आँखों में उस मजलिस का अपने आप को एक छोटा सा हिस्सा गर्दानें। तो आइए अल-मिनहाजुस सवी से बाब नंबर 8, जिसकी 7 फसलें हैं, यानी जिसके ज़ैली 7 अबवाब हैं, उसका मुताला शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हदीस है बहुत खूबसूरत, उसकी तलावत करते हैं। हज़रत मुआविया से रवायत है, फरमाते हैं, क़ाल समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यक़ूलु मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती। हज़रत मुआविया फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ बूझ अता फरमा देता है, और मैं तो बस तकसीम करने वाला हूँ, जबकि अल्लाह ताला देता है। कि जिसको अल्लाह ताला खैर जिसके लिए चुन लेता है, भलाई जिसके लिए चुन लेता है, उसको ही दीन की समझ बूझ अता फरमाता है। अगली रवायत भी इसी के मुतालिक है, तो लेकिन इसके अल्फाज जो हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं। हज़रत अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हसूल इल्म के लिए निकला है वो उस वक्त तक अल्लाह ताला की राह में है जब तक कि वो वापस नहीं लौट आता। यानी जो शख्स इल्म के लिए अपने घर से बाहर जाता है, जैसे आप किसी दरसे हदीस में जाते हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो जब तक वो लौट कर वापस अपने घर नहीं आता वो अल्लाह की राह में है। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, अल्लाह ताला का ज़िक्र और उसका दम भरने वाले और आलिम और तालिब इल्मों को छोड़कर बकाया दुनिया और जो कुछ इस दुनिया में है सब मलऊन है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत रवायत है। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इल्म हासिल किया जिससे अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल की जाती है, लेकिन अगर वो ये इल्म हुसूल दुनिया के लिए सीखता है तो क़यामत के रोज़ वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। मतलब वो इल्म जिससे अल्लाह की रज़ामंदी हासिल की जानी थी, अगर वो सिर्फ़ दुनिया हासिल करने के लिए सीख लेता है तो वो फिर क़यामत के दिन
وہ علم جو ہے اس کی یہ جو اس نے بے حرمتی کی، اس وجہ سے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا، سبحان اللہ، جن میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عابد پر عالم کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا صحابی پر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، تمام زمین اور آسمان والے، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں، اور مچھلیاں 20 سمندروں، دریاؤں اور تالابوں میں اس شخص کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اجر ہے علم حاصل کرنے کا، اور علم والے کو عبادت گزار پر کتنی فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی طلب علم میں کسی رستہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے، اور بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے حصول کے لیے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی مغفرت طلب کرتی ہیں، اور عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ اور بے شک علماء انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں، بے شک انبیاء کرام کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی، بلکہ ان کی میراث علم ہے، پس جس نے اسے پایا اسے وراثت انبیاء سے بہت بڑا حصہ مل گیا۔ سبحان اللہ، بہت بڑی فضیلت جو عالم کی ہے وہ بیان کی گئی۔ تو علم جو یہ ہماری نشست ہے، یہ بھی علم کے حصول ہی کی نشست ہے۔ تو گویا ہم نے بھی جو علم حاصل کرنے کا جو سفر ہے وہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے ٹریئر آف نالج کے اس پروگرام کے ذریعے سے بھی، اور ویسے بھی ہم کتب کا جو مطالعہ کرتے ہیں یا جو بھی علوم حاصل کر رہے ہیں، وہ جو علم نافع ہے، وہ چاہے دنیاوی علم بھی ہو لیکن وہ اللہ کی رضا بھی اس میں شامل ہو، دنیاوی منصب اور دنیاوی جو مقام حاصل کرنے کے لیے محض نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو، تو وہ علم نافع ہی ہے، اور یہ فضیلتیں ساری یقیناً ان کے لیے بھی ہیں، اس علم کے لیے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس باب کی اگلی فصل ہے فصل فی فضل الذکر والذاکرین، ذکر الہی اور ذاکرین کی فضیلت کا بیان۔ تو آئیے پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ میرے دل میں میرا ذکر یعنی ذکر خفی کرے تو میں بھی اپنے شایان شان اپنے دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر یعنی ذکر جلی کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر یعنی اللہ اپنی شان کے لائق ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ذکر الہی کی فضیلت ہے۔ اگلی روایت بھی بہت خوبصورت ہے، حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال، یعنی جو رب کا ذکر کرتے ہیں، ذاکرین ہیں، اور جو کسی بدبختی کی وجہ سے ذکر نہیں کر پا رہے، مردہ دل ہیں، تو ان کی مثال دیکھیے، حضور نے فرمایا ان کی مثال زندہ اور مردہ دلوں کی سی ہے، یعنی ایک کا دل زندہ ہے جو ذاکر ہے، اور جو نہیں
ذکر کرنے والا وہ مردہ دل ہے۔ اللہ اکبر، استغفراللہ۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما دونوں نے گواہی دی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت الہی انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے، یعنی سکینہ، اطمینان اور سکون۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں آج ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی ذاکرین اور جالسین بنیں گے۔ اپنا دل جو ہے وہ جالسین اور ذاکرین والا دل بنائیں گے اور اپنے گھروں میں مجلس ذکر الہی سجائیں گے۔ اس کی بہت فضیلت ہے۔ اگلی بہت ہی خوبصورت روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ، کون سے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ میں افضل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ افضل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر کوئی شخص اپنی تلوار کافروں اور مشرکوں پر اس قدر چلائے کہ وہ ٹوٹ جائے اور خون آلود ہو جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اس سے ایک درجہ افضل ہے۔ قربان جائیں کہ گھر میں بیٹھ کے بس ذکر کرنا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدائے بسجود ہونا ہے، نیاز مندی اپنی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، اس کا ذکر کرنا ہے دل کے نہاں خانوں سے۔ اور فضیلت یہ ہے کہ جو جہاد کرتے کرتے اپنی تلوار، جس کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے جسم سے خون نکل آتا ہے، اس سے بھی ایک درجہ افضل ہے وہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، جو اللہ کا ذاکر ہے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا ذاکر بنا۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے اچھا ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی افضل ہے، بہتر ہے، اس حال میں کہ تم انہیں قتل کرو اور وہ تمہیں قتل کر دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں جو عذاب الہی سے نجات دلانے والی ہو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کہ ہر ایک کے پاس صدقہ خیرات کرنے کے پیسے نہیں ہوتے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن پر زکوٰۃ اور صدقہ واجب بھی نہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن میں دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر جہاد کرنے کی، یعنی اللہ کے دین کے دشمنوں سے جہاد کرنے کی طاقت اور استطاعت بھی نہیں ہوگی، اور یہاں تک کہ دشمن جو ہیں وہ ان کو قتل کر دے، یعنی جہنم واصل کر دے، اور خود بھی شہید ہو جائے۔ تو اس سے بڑھ کر بھی جو افضل عمل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کریں۔ دیکھیں، اللہ کے ذکر کرنے کے لیے آپ کو مال و دولت کی ضرورت نہیں، صدقہ خیرات کرنے کی ضرورت نہیں، ہاتھ میں تلوار اٹھا کر جہاد کی ضرورت نہیں، اور سخت جو مشقت والی چیزیں ہیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ عمل تو ہے ہی بہت آسودگی والا، اطمینان بخشنے والا، اور آرام سے گوشہ نشین ہو کر کہیں بھی بیٹھ کے، عاجزی نیاز مندی کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے، مٹی میں بیٹھ کے، بس اس کے لیے دل کی حضوری چاہیے، دل کی پاکیزگی چاہیے۔ تو گویا ذکر الہی سونے چاندی کو
صدقہ خیرات کرنا اور جہاد کرنا اس سے بھی افضل ہے۔ اگلی روایت دیکھیے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک نماز، روزہ اور ذکر الہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بھی 700 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ 700 گنا زیادہ فضیلت ہے، سبحان اللہ۔ اگلی بہت مختصر سی روایت ہے اور اس کے بعد ہم اگلی جو فصل ہے اس کی طرف بڑھیں گے۔ یہ آپ نے سیدی شیخ الاسلام کے مختلف خطابات میں اور خاص طور پہ اعتکاف کے خطابات میں یہ روایت، یہ حدیث سنی بھی ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ اور ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کثرت سے کرو کہ منافق تمہیں ریاکار کہیں۔ اس حد تک اللہ کا ذکر کرو کہ دیکھنے والے تمہیں ریاکار سمجھنا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو ان میں سے خوب کھایا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت کی کیاریاں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا، ذکر الہی کے حلقہ جات۔ اور آج کا یہ جو ہم منہاج السوی کا درس سن رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، یہ بھی ذکر الہی کا ایک حلقہ ہے، یہ اسی کی ہی ایک شکل ہے یا اس کی ایک مثل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو تیسری فصل ہے یہ ہے فصل فی فضل الصلاۃ والسلام علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی فضیلت کا بیان۔ بہت ہی خوبصورت روایت جو ہم نے بیسیوں بار، بلکہ اس سے زیادہ بار ہم نے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ آئیے اس کو ایک دفعہ سن کے تو اپنے ایمان کو پھر تازہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود اور رحمت بھیجتا ہے۔ اور امام ترمذی نے ان الفاظ کا اضافہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں بھی اس درود پاک پڑھنے کے بدلے میں لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگلی جو روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے لیے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہم سب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو حضور کا قرب نہیں چاہیے، یعنی جو اپنی دعاؤں میں حضور کا قرب نہ مانگتا ہو۔ ہم میں سے کون ہے کہ جس کو حضور کا قرب جو ہے وہ نہیں چاہیے؟ سب کے دعاؤں میں یہ دعا ضرور ہوتی ہے کہ آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو، مرنے کے بعد آقا علیہ السلام کی قبر میں زیارت ہو، آپ کا قرب نصیب ہو، آپ کی زیارت نصیب ہو، آپ کی پہچان نصیب ہو۔ یہ ہم سب کی دعائیں جو ہیں وہ دعاؤں میں یہ خاص دعا شامل ہوتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے قرب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو اس دنیا میں، یعنی یہ جو عالم دنیا ہے، یہ جو اس دنیا میں ان میں سے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ جو سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا وہ سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو آج سے ہم نے سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے والا بننے کی کوشش کرنی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے۔ حضرت اگلی روایت کی طرف پڑھتے ہیں۔ یہ بھی بہت خوبصورت روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ہم فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ پر سلام بھیجے مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح واپس لوٹا دی ہوئی ہے، یہاں تک کہ میں ہر سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔
وہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہم اکثر ایک شعر پڑھا کرتے ہیں، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو طلحہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے۔ آپ کے چہرہ اقدس پر خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا، آپ کا رب فرماتا ہے، اے محمد، کہ آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں بھیجوں، اور آپ کی امت میں سے کوئی آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے تو میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں۔ قربان جائیں، سبحان اللہ، درود پاک کی برکت، اللہ کا سلام بندے پر، کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب روایت فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یقیناً دعا اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے۔ یہ ہم بہت بچے تھے، یقیناً آپ کو یاد ہوگا، ہم سب کے گھروں میں، جن کے گھروں میں دینی ماحول ہے تو سنا ہوگا آپ نے کہ بچپن میں یہ بات میں نے بھی سنی کہ جب آپ درود پاک کے بغیر دعا مانگتے ہیں اللہ سے، میری دادی اماں نے یہ بات ہمیں سمجھائی، جب آپ درود پاک پڑھے بغیر کوئی دعا مانگتے ہیں اللہ سے تو وہ عرش تک نہیں پہنچتی، وہ درمیان میں آسمانوں پر لٹکی رہتی ہے۔ اور یہ یقیناً آپ میں سے اکثر یہ بات جانتے ہوں گے۔ تو آئیے یہ روایت دیکھیے، حضرت عمر فاروق سے یہ روایت ہے کہ دعا اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، معلق رہتی ہے، اور اس میں سے کوئی بھی چیز اوپر نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی مکرم پر درود نہ پڑھ لو۔ سبحان اللہ۔ تو دعا کی قبولیت اور دعا اللہ کے عرش تک پہنچنا، اللہ کی بارگاہ میں، اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں دعا پہنچانا چاہتے ہیں تو درود پاک کے ساتھ اس کو درود پاک کے غلاف میں لپیٹ کر اس کو بھیجنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ہر دعا اس وقت تک پردہ حجاب میں رہتی ہے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ وہ پردہ حجاب میں، یعنی وہ کھل کر اوپر پہنچتی نہیں ہے۔ قربان جائے۔ اگلی روایت حضرت ابو درداء سے ہے، فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجے گا اسے قیامت کے روز میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اب یہ دیکھیں، یہ کتنا کم وقت میں کیا جانے والا عمل ہے اور کتنا محبت بھرا عمل ہے۔ 10 دفعہ درود پاک صبح اور 10 دفعہ شام، اور آقا علیہ السلام کی قیامت کے روز شفاعت۔ تو کوشش کیجئے، ہم سب کوشش کریں کہ اپنے ہر روز کے معمولات جب شروع کریں تو درود پاک سے اس کا آغاز کریں، اور رات کو جب بستر پہ جائیں تو اس وقت بھی درود پاک پر ہی اپنے دن کا اختتام کریں۔ بلکہ رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں کثرت درود پاک کا اہتمام کیا جائے، اور اپنے گھروں میں گوشہ درود اور حلقات درود پاک کا انعقاد کیا جائے۔ یہ اللہ کی برکتوں کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگلی فصل، اس پر آپ کو حضور سیدی شیخ الاسلام کی اور کئی بکس بھی آپ نے پڑھ رکھی ہوں گی، اور کئی لیکچر جو ہیں، خطابات آپ سن چکے ہوں گے آپ نے درود پاک کی فضیلت پہ، تو آپ ان کو سن کر پڑھ کر پھر ایک بار اپنا ایمان تازہ کر سکتے ہیں۔ اگلی فصل ہے جی، فصل فی فضل قیام اللیل، رات کو قیام کرنے کی فضیلت کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد یعنی رشک صرف 2 آدمیوں سے کرنا چاہیے۔ یعنی رشک جو ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عطا کیا ہو اور وہ رات کو نماز میں اس کی تلاوت کرے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہو
وہ اسے رات کی گھڑیوں اور دن کے مختلف حصوں میں راہ الہی میں خرچ کرتا رہے. یعنی اس سے آپ رشک کریں کہ ہم بھی اس جیسے بن جائیں، اس سے یہ مراد ہے. حضرت جابر سے روایت ہے جی کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رات کو ایک ایسی ساعت بھی آتی ہے جس میں کوئی مسلمان اللہ عز و جل سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھی چیز مانگے، اللہ تعالیٰ اسے وہی عنایت فرما دیتا ہے، اور یہ ساعت ہر رات آتی ہے. یہ قیام اللیل کی فضیلت ہے. تو راتوں کو اٹھنا، اپنے جو پہلو ہیں اپنے بستروں سے جدا کرنا، اس کی بہت فضیلت ہے. حضرت ابو امامہ سے فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو کہ وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے لیے قرب خدا بندی کا باعث ہے، برائیوں کو مٹانے اور گناہوں کو روکنے والا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اب یہ جو فیملیز ہیں، یعنی جو اہل و عیال مل کر رہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی ایک دعوت عمل ہے اور دعوت فکر ہے. یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جو شخص خود رات کو بیدار ہو اور اپنی اہلیہ کو بھی بیدار کرے، یعنی اپنی زوجہ کو، دونوں 2 رکعت نماز مل کر ادا کریں تو ان کا شمار اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مردوں اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتوں میں ہو جائے گا. سبحان اللہ. آج کل تو ویسے بھی رمضان مبارک ہے، اور رات کو جب ہم اٹھتے ہی ہیں سحری کے لیے تو اس وقت اللہ کی لاڈلی نماز تہجد اور جو نوافل ہے رات کے وہ پڑھنا بہت آسان ہے. تو رمضان المبارک میں شب زندہ داری کی عادت ڈالی جا سکتی ہے، قیام اللیل کی عادت ڈالی جا سکتی ہے، اور جب وہ عادت ایک دفعہ رمضان میں آپ کو ہم سب کو ہو جائے تو اس کو پھر جاری رکھنا باقی مہینوں میں قدرے آسان ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل اپنے بندے کے سب سے نزدیک رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے. اگر تم اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہو تو ضرور ہو جاؤ. جب رات کو اللہ پاک اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، منتظر ہوتا ہے، اس کی رحمت منتظر ہوتی ہے، تو کیا ہی وہ بندہ ہوگا اللہ کے برگزیدہ بندوں میں، اللہ کے لاڈلے بندوں میں، اللہ کے پیارے اور محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، جو پھر رات کو اپنے پہلو اپنے بستروں سے الگ کر لیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اوہو. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ قیامت کے دن ایک میدان میں اکٹھے کیے جائیں گے اور ایک منادی اعلان کرے گا، جن لوگوں کے پاس اپنے رب کی یاد میں جن لوگوں کے پہلو اپنے رب کی یاد میں بستروں سے جدا رہتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کی تعداد بہت کم ہوگی اور وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائیں گے. پھر باقی بچ جانے والے لوگوں کے حساب و کتاب کا عمل شروع کر دیا جائے گا. یا اللہ، جب پکارا جائے کہاں ہیں وہ لوگ جو رب کی یاد میں اپنے بستروں کو چھوڑ کر اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے، یا اللہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں. اور حدیث میں ان کی تعداد بہت کم ہوگی اور وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. قیام اللیل کی فضیلت پر ایک بہت ہی یونیک اور بہت خوبصورت روایت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تورات میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے تہجد گزاروں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی.
किसी कान ने नहीं सुनी, किसी इंसान के दिल में उनका ख्याल तक नहीं आया। ना ही इन्हें कोई मुकर्रब फरिश्ता जानता है और ना ही कोई नबी मुरसल। इब्ने मसऊद फरमाते हैं कि हम भी कुरान पाक में इस मफ़हूम के हम मानी आयत तिलावत करते हैं। सो किसी को मालूम नहीं जो आंखों की ठंडक उनके लिए पोशीदा रखी गई है, ये उन अमाले सालिहा का बदला होगा जो वो करते रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तहज्जुद गुजारी, रात को उठकर अल्लाह की बारगाह में सजदाए खम कर देना, सरे तस्लीम खम कर देना, अल्लाह की बारगाह में न्याज़मंदी के साथ झुक जाना, अल्लाह की बारगाह में अपना आप सुपुर्द कर देना अल्लाह को, तो उसकी फ़जीलत देखिए। ऐसी नेमतें जिनका कभी किसी ने सुना नहीं, वो अल्लाह पाक ने तैयार कर रखी हैं। सुभान अल्लाह। अगली फ़सल है फ़स्लुन फ़िल मदाइहिन नबविय्या व इंशादिहा, हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहा और नात ख़ानी का बयान। सुभान अल्लाह। ये तो मोहब्बत करने वाले और आशिकाने रसूल का फेवरेट पसंदीदा मौजू है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, ए हसान, जब तक तुम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उनका दिफा करते रहोगे, यानी नात ख़ानी करते रहोगे, रूहुल कुद्स जिब्रील अमीन तुम्हारी तायीद करते रहेंगे। नीज़ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि हसान ने कुफ़ारे कुरैश की हुजू करके मुसलमानों को शिफा दी, यानी उनका दिल ठंडा कर दिया, और अपने आप को शिफा दी, यानी अपना दिल भी ठंडा किया। सुभान अल्लाह। हज़रत हसान ने कुफ़ार की हुजू में कहा, तुमने मोहम्मद की हुजू की तो मैंने आपकी तरफ से जवाब दिया है, और इसकी असल जज़ा अल्लाह ही के पास है। यानी ये उनकी जो अशार हैं उनका तर्जमा है। और अगला शेर जो है उसका तर्जमा सुनिए, तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजू की जो नेक और अदियाने बातिला से एराज़ करने वाले हैं, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के सच्चे रसूल हैं और उनकी हसलत वफ़ा करना है। बिलाशुबा मेरा बाप, मेरे अजदाद और मेरी इज़्ज़त, हमारा सब कुछ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूसो इज़्ज़त व नामूस के दिफा में तुम्हारे खिलाफ ढाल हैं। कुर्बान रहे, कितने खूबसूरत और कितने पावरफुल जो हैं वो अल्फाज हैं। फ़इन्ना अबी व वालिदहु व इर्दी, फ़इन्ना अबी और मेरे वालिद, व वालिदहु और मेरे तमाम अजदाद, व इर्दी और मेरी इज़्ज़त, ली इर्दी मुहम्मदिन मिनकुम विकाउ, मेरी इज़्ज़त मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मेरे आका की इज़्ज़त पर कुर्बान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हज़रत हसान बिन साबित के जो अल्फाज हैं, इस पर सैयदा आयशा की ये रवायत जो है वो है। सुभान अल्लाह। अगली रवायत सुनिए जी, नात ख़ानी की फ़जीलत पर। हज़रत हिशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने वालिद हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया कि उन्होंने फरमाया, मैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ और हज़रत हसान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुरा भला कहने लगा, क्योंकि वो भी हज़रत आयशा पर तोहमत लगाने वालों में से शामिल थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, इन्हें बुरा भला ना कहो, वो अपनी शायरी के ज़रिए रसूलुल्लाह का कुफ़ार के मुकाबले में दिफा करते हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत आयशा ने अपना जो वो एक गम था उसको हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाहानी की जो फ़जीलत थी उसके सामने महसूस नहीं किया, और यही एक सच्चे मोमिन की शान हुआ करती है। ये हमारे लिए एक उन्होंने अमल जो है वो छोड़ा। आगे है जी, जो सनाहानी करता है उनमें उनके साथ हज़रत जिब्रील अमीन वो भी शामिल होते हैं। ये बुखारी की एक रवायत में अल्फाज हैं, हज़रत बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। उन्होंने फरमाया, हज़रत हसान से फरमाया, मुशरिकीन की हुजू यानी उनकी मज़म्मत में अशार पढ़ो, और हज़रत जिब्रील अमीन भी इस काम में तुम्हारे साथ हैं। सुभान अल्लाह। तो सनाहानी में आका अलैहिस्सलाम की अज़मत बयान की जाए तो गोया अल्लाह के फ़रिश्ते भी इस अमल में, जिब्रील अमीन इस अमल में शामिल होते हैं।
सुभान अल्लाह। हज़रत आयशा ही से रवायत है, फरमाती हैं हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में हज़रत हसान बिन साबित के लिए मिंबर रखते थे जिस पर वो खड़े होते थे होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुशरिकीन के मुकाबला में फ़ख्र या दिफा करते थे। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला रूहुल कुदस के ज़रिए हसान की मदद फरमाता है जब तक वो रसूलुल्लाह की तरफ से फ़ख्र या दिफा करते रहेंगे, यानी खुद उनके लिए मिंबर रखते या रखवाते। और आका अलैहिस्सलाम हज़रत हसान बिन साबित के इस अमल पर फ़ख्र महसूस किया करते। तो एक रवायत है, मुख्तसर सी रवायत है, और इस पे भी जो हजूर फ़ख्र महसूस करते हैं अपने सनाहान पर, उसी की फ़जीलत है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसान बिन साबित के लिए मस्जिद में मिंबर बनवा रखा था, यानी हज़रत हसान बिन साबित के लिए मिंबर बनवा रखा था। वो उस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खड़े होकर सनाखानी किया करते। बहुत ही खूबसूरत रवायात हमने सुनी हजूर की सनाखानी की शान में और फजीलत में। हजूर की सनाखानी का बयान जो है वो पढ़ने को मज़ीद दिल करता है, मगर चूँकि हमें ये अपना आज का जो बाब है ये मुकम्मल करना है, तो बढ़ते हैं अगली फ़सल की तरफ। ये फ़सल है फ़स्लुन फ़ी फ़द्ली ज़ियारतिल क़ुबूर, ज़ियारत कबूर की फ़जीलत का बयान। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलकमा बिन मरसद से, वो सुलेमान बिन बरीदा से, वो अपने वालिद हज़रत बरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, और वो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत करने से मना किया था। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालदा की कब्र की ज़ियारत करने का इज़्न दे दिया गया है, सो अब तुम भी कब्रों की ज़ियारत किया करो और बेहुदा बातें मत किया करो। सुभान अल्लाह। यहाँ पर एक चीज़ जो है ये वाज़ेह हो रही है कि अवाइल इस्लाम में कब्रों पर जाने से मना किया गया था, क्योंकि अरब में जो रवाज थे कुछ इस तरह के थे, चूँकि जहालत थी बहुत ज़्यादा। आका अलैहिस्सलाम ने आकर उस जहालत का ख़ात्मा किया, तो हुज़ूर से पहले जो चीज़ें राइज पा चुकी थी उनमें अपने बाल खींचना और कब्रों में जाके सीना पीटना और ऊंची आवाज़ में चीखो पुकार करना, इस तरह की चीज़ें राइज थी। तो अवाइल इस्लाम में फिर ज़ियारत कबूर यानी कब्रों पर जाकर जो अब हम फातिहा करते हैं या ज़ियारत के लिए जाते हैं, उससे मना कर दिया गया। तो अब ये रवायत जो हमने सुनी, इसमें अब देखें वाज़े तौर पर ये अल्फाज हैं कि पहले जो मना किया गया था अब इजाज़त दे दी गई है। तो हज़रत बरीदा से ही रवायत है, वो ये इसको हज़रत इमाम मुस्लिम ने रवायत किया, इमाम तिरमिज़ी ने भी इनमें ये अल्फाज जो आगे इजाफ़ा किया वो हम अल्फाज भी पढ़ते हैं। तो हज़रत बरीदा से रवायत में सुनिए, फरमाते हैं हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें ज़ियारत कबूर से मना किया करता था, बस अब तुम ज़ियारत कबूर किया करो। और इमाम मुस्लिम और हज़रत इमाम तिरमिज़ी ने जिन अल्फाज का इजाफ़ा किया वो ये हैं कि ज़ियारत कबूर किया करो, ये तुम्हें आखिरत की याद दिलाती है। यानी जब हम कब्रों पर जाते हैं तो ये एक कुदरती अमल है कि हमें वहाँ पर अपनी कब्र याद आती है, अपनी आखिरत याद आती है, अपना हमें जो अल्लाह की बारगाह में हुजूरी और पेश होना है वो याद आता है, मौत याद आती है। तो इसलिए मना किया गया, इजाज़त फरमाई गई। पहले जो मना किया गया था उसके बाद ये इजाज़त फरमाई गई। हज़रत बरीदा से ही रवायत है, फरमाते हैं हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें सिखाया करते थे कि जब वो कबूर की ज़ियारत के लिए जाएं, यानी खुद हुजूर उनको, यानी सहाबा को, हज़रत बरीदा फरमाते हैं हमें सिखाया करते थे कि जब वो ज़ियारत कबूर के लिए जाएं तो इनमें से कहने वाला कहे। और हज़रत ज़ुहैर की रवायत है, ए मोमिनों और मुसलमानों के घर वालों, तुम पर सलामती हो। अब अरबी के जो अल्फाज जो हम अक्सर कब्रस्तान के पास से गुजरे तो हम ये पढ़ते भी हैं, अस्सलामु अलैकुम अहलद दियार मिनल मुमिनीना वल मुस्लिमीना व इन्ना इंशा अल्लाहु ललाहिकून, के ए मोमिनों और मुसलमानों के घर वालों, तुम पर सलामती हो, और अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम भी ज़रूर बिलज़रूर तुमसे मिलने वाले हैं। यानी हम भी एक वक्त मुकर्रा पर तुमसे मिलने वाले हैं, कब्रस्तान में हम भी आ जाएंगे। हम अल्लाह ताला से अपने लिए और तुम्हारे लिए आफ़ियत के तलबगार हैं।
تو یہ دعائے قبور میں بھی جو قبرستان سے گزریں تو یہ دعا بھی ہم پڑھتے ہیں، تو اسی روایت سے ہی یہ دعا ثابت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک طویل روایت بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں زیارت قبور کے وقت اہل قبور سے کس طرح مخاطب ہوا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں اگر اجازت نہیں تھی تو سیدہ عائشہ یہ کیسے پوچھ سکتی ہیں، یہ کیسے عرض کر سکتی ہیں حضور کی بارگاہ میں کہ میں زیارت قبور کے وقت کیا عرض کیا کروں قبرستان میں؟ اس کا مطلب ہے اجازت تھی، ان کے جانے کی عادت تھی، وہ زیارت قبور کے لیے جایا کرتی تھیں، اس لیے ہی انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ میں جاؤں تو میں کیا وہاں عرض کروں، اہل قبور سے کس طرح مخاطب ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہا کرو، اے مومنوں اور مسلمانوں کے گھر والوں، تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے اگلے اور پچھلے جو لوگوں پر رحم فرمائے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم بھی تمہیں ملنے والے ہیں۔ منہاج السوی کے باب نمبر 8 کی آخری اور 7ویں جو فصل ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ فصل فی فضل ایصال الثواب الی الاموات، فوت شدگان کو ثواب پہنچانے کی فضیلت کا بیان۔ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ان رسول اللہ قال من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ روزے باقی ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے وہ روزے رکھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس فوت ہونے والے پر کسی نظر کا پورا کرنا باقی ہو جو اس نے مانی تھی تو وہ اس کی طرف سے اس کا ولی پوری کرے۔ نظر سے مراد جو منت مانی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ایک آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ بوقت نزع گفتگو کر سکتی تو صدقہ کی ادائیگی کا حکم دیتی، اگر میں ان کی طرف سے خیرات کر دوں تو کیا میری والدہ کو ثواب پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ سبحان اللہ۔ تو گویا جو والدین، جن کے والدین یا بزرگ اس دنیا سے کوچ فرما چکے ہیں، ان کے لیے صدقہ خیرات کرنا، اور اگر آپ کو پتہ ہو، علم ہو کہ انہوں نے اپنی حیات میں بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکے اور ان کے روزے قضا ہونا باقی ہیں، قضا دینی چاہیے، تو وہ جو ولی ہیں یعنی جو ان کی اولاد ہے، بچے ہیں، ان پر وہ روزے ادا کرنا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، میری والدہ نے حج کی منت مانی تھی، یعنی میں حج کرنے جاؤں گی، حج کی منت مانی تھی، لیکن وہ حج نہ کر سکی یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئی، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم اس کی طرف سے حج کرو۔ بھلا بتاؤ، تو اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا نہ کرتی؟ یعنی اگر مالی قرض ہوتا تو کیا تم ادا نہ کرتی؟ بس اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو، کیونکہ وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے، اس کا قرض ادا کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا جس طرح میت پر یعنی جو فوت شدگان ہیں ان کے اوپر اگر قرض ہو، مالی قرض ہو، تو جو اہل خانہ ہیں یا ان کے ورثاء ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ ہم نے اکثر کیا ہے کہ جنازے سے پہلے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ کسی نے اگر یہ جو میت ہیں جو فوت ہوئے، کوئی بھی مرد عورت جو بھی ہیں، ان سے اگر کسی نے قرض لینا ہو تو وہ ابھی مطالبہ کر سکتا ہے، تو ہم اور ان کے جو ورثاء ہیں وہ ادا بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے بزرگ والدین نے منت مان رکھی ہو، جیسے نفلی روزے رکھیں گے، حج کی، عمرہ کی، تو یہ اسی طرح ہے جیسے قرض کی ادائیگی ضروری ہے حضور کی اس حدیث کی روشنی میں۔ آگے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا والد فوت ہو گیا ہے اور اس نے مال چھوڑا ہے اور اس نے وصیت بھی نہیں کی،
माल के बारे में कि कहाँ खर्च किया जाए। अगर मैं उसकी तरफ से सदका करूं तो क्या ये सदका उसके गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। सुभान अल्लाह। तो गोया जो इस दुनिया से जाने वाले हैं, यानी जो फौत शुदगान हैं, उनके माल में से उनके लिए खर्च किया जाए, उनकी नीयत से सदका किया जाए, तो उनके जो दुनिया में उन्होंने कोई गुनाह किए हैं वो उनका कफ़ारा बन जाता है। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत हाजिर हुई और अर्ज़ किया, मेरी माँ फौत हो गई है और उस पर एक माह के रोज़े वाजिब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बताओ, अगर उस पर कुछ कर्ज़ होता तो क्या तुम उसकी तरफ से वो कर्ज़ अदा करती? और उस औरत ने कहा, अर्ज़ किया, हाँ या रसूलल्लाह, मैं अदा करती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अल्लाह ताला ज़्यादा हकदार है कि उसका कर्ज़ पहले अदा किया जाए। और एक रवायत में अल्फाज मरवी हैं कि उसने अर्ज़ किया, मेरी बहन फौत हो गई है और उस पर मुसलसल 2 माह के रोज़े वाजिब हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उसकी तरफ से अदायगी का हुक्म दिया। तो गोया ये आज हम सब, माह रमज़ान भी चल रहा है और हम सब के बुज़ुर्ग, अज़ा व अक़ारब, ख़ास तौर पे वालिदैन अगर किसी के इस दुनिया से चले गए हैं, बहन या यानी जो खूनी रिश्ते हैं करीब के, क़राबतदारी के, और अगर हमें इल्म है, हमें हमारी मालूमात में है कि उनके रोज़े क़ज़ा हो चुके हैं या कोई ऐसी मन्नत जैसे हज, उम्रा वगैरह ऐसी मन्नत, या उन पे कोई कर्ज़ है माली, तो उसकी अदायगी ज़रूरी है। अगली रवायत भी इसी तरह हज़रत बरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बैठा हुआ था कि एक औरत आई और अर्ज़ किया, मैंने अपनी माँ को एक बांदी सदका दी थी और अब मेरी माँ फौत हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें सवाब मिल गया और विरासत ने वो बांदी तुम्हें लौटा दी। इस औरत ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरी माँ पर एक माह के रोज़े भी थे, बाकी थे, क्या उसकी तरफ से रोज़े रखूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, उसकी तरफ से रोज़े रखो। उसने अर्ज़ किया, मेरी माँ ने हज भी नहीं किया था, क्या मैं उसकी तरफ से हज भी अदा करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, उसकी तरफ से हज भी अदा करो, इससे इन सब अमाल का सवाब पहुँचेगा। यानी कब्र में मरने वाले को जो दुनिया में उनकी नीयत से अमाल किए जाते हैं उनका सवाब पहुँचता है। तो जो फ़ौत शुदगान हैं उनके लिए इसाले सवाब के ज़िमन में आखिरी हदीस है जो कि इस फ़सल में बयान की गई। हज़रत सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हज़रत ताऊस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बेशक 7 दिन तक मुर्दों को कब्रों में आज़माया जाता है, यानी मरने वालों को कब्रों में आज़माया जाता है। उनके लिए इसलिए लोग उन दिनों में उनकी तरफ से खाना खिलाने को मुस्तहब समझते थे। यानी जो आपके फ़ौतशुदगान हैं उनकी तरफ से आप खाना जो है वो खिला सकते हैं दुनिया में। और पहले जो 7 दिन हैं उन्होंने बताया कि वो कब्र में उस मुर्दे के लिए, मरने वाले के लिए सख्त हैं, आज़माइश के हैं। इसलिए दुनिया में उनकी तरफ से खाना खिलाया जाए ताकि उनके लिए आसानी हो और उसका सवाब उनको पहुँचे। तो गोया जो फ़ौत शुदगान हैं उनको उनके वरसा, उनकी औलाद या उनके अज़ा व अक़ारब की तरफ से किए जाने वाले अमाल का सवाब पहुँचता है। तो आज का जो बाब नंबर 8 है, इल्म और अमाल सालिहा की फ़जीलत का बयान, ये मिनहाजुस सवी का ये जो बाब है इसका मुताला आज हम यहीं रोकते हैं। गो कि हमने हर फ़सल में बहुत डिटेल में सय्यदी शेखुल इस्लाम ने रवायात जो हैं वो भी उधर रकम फरमाई हैं, और आप इसका जब मुताला करेंगे तो आपका ईमान बहुत ताज़ा होगा, आपके इल्म में बहुत इजाफ़ा होगा और बहुत सी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी जो कि आम ज़िंदगी से मुतालिक हैं और वो हम नहीं जानते। तो हमने चीदा हर फ़सल से चीदा जो रवायात थी वो मुताला करने का शर्फ़ हासिल किया। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें जो हमने पढ़ा या जो हमने सुना उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।